آن لائن ارننگ کے پلیٹ فارمز کون کون سے اویلیبل ہیں پاکستان میں؟ اچھا، سب سے پہلی بات اس کے پلیٹ فارمز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. یہ سمجھ لیجیے اس کے میڈیاز ہوتے ہیں یا میڈیمس، جہاں پہ اگر آپ کوئی اسکل ہے یا آپ کی پروڈکٹ ہے وہ سیل کرنا چاہیں گے تو کر لیں گے. ٹھیک ہے. جس طرح لوگ یہاں پہ سمجھتے ہیں نا کوئی ایسا پلیٹ فارم جہاں پہ میں جسٹ پیسے کما سکوں، تو وہاں پہ فراڈ کما سکتے ہیں، پیسے نہیں. یہ کتنی بڑی لرننگ ہے سب سے پہلے، کیونکہ ہم یہی سنتے ہیں. ہاں جی، پاکستان میں نا کمائی کے مخالف لوگوں کے رویے ہیں. اوکے. یہ بات لازمی سننی چاہیے تاکہ وہ دوست جو یہاں پہ سن رہے ہیں اگر یہ چاہتے ہیں ہم اپنے رویے ہی چینج کر لیں جس سے وہ کما سکیں، تو پھر سب سے پہلی بات دیکھیے، آپ کسی جگہ پہ نا انویسٹ کر کے جسٹ پاکستان میں پیسے نہیں کما سکیں گے. یہاں مجھے کئی لوگ کہہ چکے تھے، کہتے ہیں کسی اور کی ہاتھوں کی کمائی کھانا بڑا مشکل ہے. وہ کھا جائے گا سارے پیسے اگر جینون کوئی طریقہ ہوا بھی تو. اب دیکھیں، یا تو آپ کچھ چیزیں بیچیں یا آپ کوئی ہنر بیچیں. اور دوسری بات ایک انفارچونیٹ ہے کہ یہاں پہ ہنر بھی لوگ سیکھنا نہیں چاہتے، لوگ کمانا چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اگر تو ایسی بات ہو تو یقین کریں میں بھی وہاں فیل ہوں. اور پھر یہ نہ سنیں ہماری گفتگو، پھر نہ سنیں. اگر تو ہنر کی بات ہے پھر تو ٹھیک ہے. بالکل صحیح. مجھے گزشتہ 25 سال ہو چکے ہیں اس کام میں، تو 5 سال میرے پہلے لگے تھے جب میں نے پہلی بار کمائی کی تھی. پاکستان میں اس وقت کچھ لوگ تھے، میں 2-4 کو جانتا ہوں، لیکن شاید کچھ اور لوگ ہوں گے. بڑا مشکل ہے. اتنے عرصے میں وہ کون سی ایسی جگہ ہوگی جو اللہ کے کرم سے میں نے ڈسکور نہیں کی ہوگی؟ مجھے لگتا ہے کہ بہت کم چیزیں ہوں گی. ان میں سے ایسا نہیں کہ ساری چیزیں کی ہوتی ہیں، ان کو جانچا ہوتا ہے، پھر اپنے مطلب کی ڈش چن لی ہوتی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. اب آج کے پوڈ کاسٹ میں بتا رہا ہوں کہ کون کون سی ڈشز اویلیبل ہیں تاکہ آپ چن لیں. بالکل ٹھیک ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پروڈکٹس چننی ہے تو پھر دیکھیے کہ آپ کو پیسہ انویسٹ بھی کرنا پڑے گا، آپ کو اسٹاک بائی کرنا پڑے گا، اس کے باہر پہنچانے کا انتظام کرنا پڑے گا، ویب سائٹ بنانی پڑے گی، اور اس کی مارکیٹنگ برانڈنگ اس کی ساری کرنی پڑے گی. اس میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے وہ چیز جو آپ بیچیں گے. ہم نے یہاں پہ کچھ چھوٹی چیزیں اسٹارٹ کروائی تھیں کچھ لوگوں کو اپنے ادارے میں. ایک کورس تھا جو ہم نے بند کر دیا ہے، فیس بک کامرس کورس. اس میں 1 سے 2 لاکھ روپے انویسٹ کر کے بھی لوگ پیسے کما سکتے تھے. لیکن اس پہ نا مسئلہ سب سے بڑا یہ آتا ہے کہ پھر وہ ایک چیز جب دیکھتے ہیں کہ اس کی ایگزامپل ہے بس وہی اسٹارٹ کرتے ہیں. وہ خود کریٹیو ہو کے نئی پروڈکٹ اسٹارٹ نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے لوگ صرف جیتنا چاہتے ہیں. ایکسپیرینس جیتنے سے نہیں، ہارنے سے آتا ہے. تو تھوڑا سا یہ چاہیے انسان کو، میں جو میری ہار ہوگی، میری عارضی ہوگی، میں نے کچھ نیا کرنا ہے، کچھ نئی پروڈکٹ لے کے آؤں گا. مارکیٹ میں ہم نے سب سے پہلے پنجیری آج سے 5-6 سال پہلے متعارف کروائی تھی. یہ پنجیری کوئی لوگ سوچتے نہیں تھے بکے گی. ایک ہم نے کیس اسٹڈی بنائی تھی، جس 50,000 خرچ کیا تھا، 2 لاکھ مہانہ شروع کر دیا. یہ کیس اسٹڈی بلڈ کی تھی. ایسی کچھ اور بھی چیزیں ہیں، ان کو سوچیے کیسے، کس آڈینس کو کیوں میں بیچوں گا اور وہ لیں گے. میرا ویسے فیورٹ طریقہ ہوتا ہے پیسے کمانے کا اسکلز. اچھا صحیح ہے. یعنی آپ کے پاس ہنر ہو، آپ سروسز اپنی جو ہے وہ پرووائڈ کریں، انویسٹ نہ کریں. پنجابی کے بڑا مشہور وہ کہاوت ہے، ہنگ لگے نہ پھٹکری رنگ بھی چوکھا ہے. مراد یہ ہے آپ کا اپنا ذاتی ٹائم ہے، کل کو جو خرچ ہوگا آپ اس کے چاہیں تو $1 کا چارج کریں، چاہے $100 چارج کریں، جتنی آپ کی ڈیمانڈ ہوگی اس حساب سے. آپ جو چیز بیچ رہے ہیں وہ ہنر ہے، وہ کوئی چیز نہیں ہے جو ٹوٹے، وہ کہیں پہنچانے پہ خرچہ نہیں آتا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بندہ واپس بھی کر دے، خریدنے پہ بھی خرچہ نہیں ہے. ہاں جی. اور آپ دیکھیں جگہ جگہ پہ چیزوں کے اندر تو آپ پریشان رہیں گے، لیکن جب آپ کوئی ہنر سیکھتے ہیں اس ہنر کے لیے آپ کو پیسے آئندہ کم خرچ کرنے پڑتے ہیں، اس کی مارکیٹنگ پہ بھی، باقی جگہوں پہ بھی. یہ زیادہ ویلیبل چیز ہے. ویلیبل کیوں ہے؟ آپ دیکھیں کچھ بھی پاس نہ ہو، جسٹ کہیں سے کمپیوٹر لیں، کسی دوست کا لے لیں. بالکل صحیح. 4 آنے کما لیں، اس سے لیپ ٹاپ لے لیں، اگر وہ ہنر آپ کے پاس موجود ہے.